عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے۔ تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے۔ لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا، کیوں اسما جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا، نہیں دادا جان، اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے۔ یہ کہنے لگا، اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں، حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی، ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی، نہیں دیکھا آل کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔ یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت قریب ہے، اللہ اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناراض ہوئے، فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان
جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔ نہ تیرا باپ مرا، جب تجھے نفرت ہے کپڑوں سے، مردہ نوانے والے کا وہ ماما لگتا ہے، وہ کیوں پہنے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان حضرات کی زندگی تو دیکھو، اور وفات شریف سے پہلے 2.5 برس جو وظیفہ لیا، جو تنخواہ لی سرکاری خزانے سے، خیبر کی زمین بیچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 برس کی تنخواہ کا حساب کر کے وہ ساری تنخواہ جو لی تھی بیت المال میں واپس داخل کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوئے۔ جو تنخواہ لی تھی 2-2.5 سال میں وہ ساری کی ساری واپس کر دی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں مسلمانوں کا پیسہ کھا کے نہیں مرنا چاہتا، چاہے تنخواہ کے طور پر تھا، کل قیامت میں میرے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج مجھے اور آپ کو تو یہ تلاش بھی نہیں کہ اپنا حلال کے پیسوں سے کفن تو بنا کے رکھ لیں۔ ایئر کنڈیشن کا ہر وقت ذکر ہے، گھر میں ہونا چاہیے، فریج ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کار ہونی چاہیے، موٹر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کبھی گھر میں یہ ذکر بھی ہوا کہ حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ وہ کدھر سے آئے گا؟ اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ کون ہم نے گھر میں پیدا کر رکھا ہے جو اس وقت یہ بات دیکھ کر کفن لائے گا؟ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، لوگوں اپنا سب کچھ پاک صاف بن کے دنیا سے جاؤ، اپنا بدن بھی پاک ہو، عمل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، کفن بھی پاک ہو۔ ان ساری میں وہ بات کرتا ہوں جس سے نہ دیوبندی بچے، نہ بریلوی بچے، نہ شیعہ بچے، نہ سنی بچے۔ موت کا جھٹکا تو سب کو لگنا ہے نا، اور ایسا لگتا ہے لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنخواہ جو لی تھی ساری زندگی میں وہ بھی بیت المال میں واپس کر دی، اور تمام کے تمام لوگوں کے حقوق چکا دیے۔ باقی جو بات رہی وہ سیدھی کمتر مرحوم کہتا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، اجا صدیق دا اسلام تے قرضہ بقایا ہے، جتا جس دے ہاتھوں اس آخری ضامن دسایا ہے، وصولی دا نہ چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار، نبی کا یار، نبی کا وفادار، ہر وقت کا ساتھی، اسی غم میں رہتا ہے۔ اور وصیت کی کہ مجھے غسل دینا، میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، اور فرمایا میرا جنازہ اٹھا کر حجرے مبارک کے سامنے لے جانا، حجرے عائشہ کے سامنے لے جانا، توجہ کرنا، نیند نہ کرو۔ اور یوں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر شریف ہے، حضور کا حجرہ ہے، روضہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز لگانا، کالی کملی والے صدیق آ گیا ہے۔ فرمایا اگر اجازت ہو تو اندر دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں لے جانا۔ علماء کہتے ہیں
کہ جب میت کو جا کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آواز لگائی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی دیر نہ کرو، محبوب کو محبوب سے ملا دو۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، کیا عظمت ہے ان لوگوں کی، ساری زندگی اس محبت میں، عظمت میں، اکرام میں گزاری جو اس کائنات میں کوئی اس قدر اکرام کر نہیں سکتا۔ مدینہ پاک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دشمنوں نے مدینے کے گورنر کو گانٹھ لیا، اس کو رشوت دی، پیسے دیے اور کہا کہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، ہم روضہ اقدس کو کھود کر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی لاشیں نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے۔ چنانچہ حاکم وقت نے پیسے کھا کر اجازت دے دی۔ شمس الدین سراج ایک بزرگ ہے جو اس وقت مدینہ پاک یعنی روضے کے متولی ہیں، مسجد نبوی کے متولی ہیں، گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور نگہبان ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات آدھی جب گزری تو کنڈی کھٹکی مسجد کی، میں نے کنڈی کھول دی تو مجھے حکم ملا کہ تم خاموش رہو، اگر آواز نکالو گے سر اتار دیا جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا، دوسرا داخل ہوا، تیسرا آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی، کسی کے ہاتھ میں گنتی، کسی کے ہاتھ میں ٹوکری، کسی کے ہاتھ میں تسلا مٹی اٹھانے والا، سب کے سب یوں لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یہ کہا گیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں روکنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ شمس الدین سراج بزرگ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جب 40 کے 40 اندر داخل ہو گئے، پچھلے نے مجھے اشارہ کیا دروازہ بند کر دے، اب کسی اور کو اندر نہ آنے دینا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے مجھے بتا تو دیا گیا تھا دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت شیخین کی بے ادبی کریں گے، قبر کھود دیں گے، ان کی میت نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، میں سجدے میں گر گیا، مولا اور میرا بس نہیں، میرا کوئی چارہ نہیں، میری حکومت نہیں، میری فوج نہیں، میرا لشکر نہیں، میرے پاس توپ نہیں، میرے پاس لشکر نہیں، او میرے مولا میں نے سنا ہے جیسے نبوت کا محافظ تو ہے، اسی طرح صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا بھی تو ہی نگہبان ہے۔ مولا میری موت بھیج دے میں نہ دیکھوں۔ شمس الدین سراج بزرگ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، میں نے بھی دعا تو کی تھی رو رو کے، میرے دیکھتے دیکھتے، توجہ کرنا لفظ سمجھو، میرے دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں زمین پھٹی اور بغیر ٹوکریوں کے، بغیر سامان کے 40 کے 40 کو زمین نگل گئی۔ اللہ تم سب کو مدینہ پاک جانا نصیب فرمائے۔ وہ جو قالین بچھے ہوئے ہیں نا، کسی پرانے عرب سے اب بھی پوچھ لینا، لمبا کالا کالا نشان لگا ہوا ہے، یہ نشانی ہے کہ وہ کالے جو تھے نا اندر کے کالے، وہ سب یہاں کا رکھ ہوئے ہیں، یعنی خدا صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، نبی کے یاروں کا اتنا بڑا محافظ ہے، جو بدنیت سے آئے تھے ان سب کو زمین نگل گئی۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے مدینہ پاک میں حاضری دی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ سلام پڑھا، اور میں صدیق اکبر کے موضع شریف کے سامنے کھڑا ہو کر سلام عرض کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا۔ میں جب واپس ہٹنے لگا تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کہ آپ بڑے نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے، تعریف اچھی کر رہے تھے، میرے یہاں کھانا کھانے چلو۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا کہ چل بھائی مدینے کا آدمی ہے،
مدینے کا آدمی ہے، دعوت کر رہا ہے، انکار کروں تو سنت کے خلاف، انہوں نے کہا چل بھائی، لے گیا اور وہاں جا کر ایک مکان میں اس اللہ والے کو بند کر کے کوٹڑی میں اس کو زنجیروں میں باندھ کر اس کی زبان کاٹ دی. تو نے صدیق کی اتنی تعریف کیوں کی؟ اور پھر چھوڑ دیا کہ جا صدیق سے ٹھیک کرا کے